ایمان کی تعریف یہی ہے کہ تقرب ہو، اور دنیاوی طور پر اس کا اظہار یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ اسے تقرب کا اظہار کیا جائے. اس لیے ہمارے ایمان کا یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم اس کو ایمان کو یا ایمان کے حصول کو آرزوؤں اور دنیاوی خواہشات میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چیک کیش نہیں ہوتا. اس لیے دعا یہ کرو کہ آپ کا اپنے ایمان پر ایمان آ جائے. اور یہ بڑی ضروری بات ہے. آپ کے ایمان پر اگر تم غرور نہیں کرتے تو فخر ضرور کیا کرو کہ یا اللہ مطلب ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں یہ ایمان ملا اور ہم اس پر بہت مطمئن ہیں، ہم راضی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے اور اللہ کا تقرب کیا ہے؟ آپ کا ایمان. میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی پیشانی سجدے میں ہو، یہی ثبوت ہے. اور اب بھی اللہ پر ایمان لانے کا ثبوت کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس ایمان ہے. تو آپ اپنے ایمان کو کمزور نہ دو، شک سے بچاؤ اپنے ایمان کو. تو اس بات کا جو خلاصہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو شک سے بچاؤ، اپنے آپ پہ شک نہ کرو. اور میں نے پہلے بتایا اللہ کریم کا بار بار ارشاد ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور میں نے اس کا ترجمہ بھی آپ کر کے بتایا کہ رحمت سے مایوس نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا. آپ جب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کل جو چاہے کر سکتا ہے، ابھی جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر آپ جو اندیشہ کر رہے ہو کہ کل کا پتہ نہیں کچھ نہیں ہونا، تو آپ ایک نیا مستقبل دے رہے ہو اپنے آپ کو. فیئر جو پیدا ہو رہا ہے یہ ہوپ کی جگہ پر ہو رہا ہے. جہاں امید پیدا ہوئی تھی وہاں ڈر پیدا ہو گیا. تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایک قسم کا اسٹے آرڈر کر رہے ہو کہ یہاں یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. ڈر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جی اللہ نے نہیں، حالات یعنی کہ حالات کی محنت کے بغیر نہیں ہوتے، خود بخود کہاں سے پیسے ہوں گے. تو جب آپ کو یہ یقین ہے کہ محنت سے ہونے ہیں تو پھر محنت کی کمی کی دور کر، اور اگر اس کے فضل سے ہونے ہیں تو تجھے کیسے پتا ہے کل نہیں ہونے؟ پھر تو تجھے یقین ہونا چاہیے اگلے لمحے ابھی دیکھو حالات کیسے ہوتے ہیں، کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. جس طرح ابھی دھوپ ہے پھر بارش ہو جاتی ہے، اللہ جب فضل کرتے پہ آ گئے تو بارش ہو جائے گی، اور ایسا ہوتا ہے. اور اگر آپ کا ایمان قوی ہو تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اگلے لمحے جو ہے حالات آپ کے ٹھیک ہونے والے ہیں. اور جتنا آپ کا ایمان قوی ہو جائے گا اس کے اندر وہ امکان بھی پیدا ہو جاتا ہے اور واقعہ بھی ہو جاتا ہے. اچانک ایک آدمی آتا ہے تو کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ آپ کے حالات کو بدلتے ہوا پاس سے گزر جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ بتاؤ. ہوتا ہے. کچھ ابھی تک ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچانک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا کوئی سبب ہوتا ہے؟ نہ، وہ بے سبب ہی ہوتا ہے. یقین صرف پختہ کیا تھا. کیا کیا تھا؟ یقین پختہ کیا تھا. اور یقین پختہ ہونے میں حالات کیسے ہو گئے؟ اور خود بخود ہی ہو گئے. حالات کو بدلنے والا یہ اللہ کی طرف سبب آنے والا ہے. اچانک ہی ایسے ہو جاتا ہے اور حالات کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. اس لیے آپ اپنے یقین کو کبھی کرو اور پختہ کرو. یعنی کہتے ہیں میں نے کوئی 2 لاکھ دفعہ دروسی پڑھا، کہتے کار ابھی بھی نہیں ملی. اب آپ اندازہ لگاؤ درود شریف کا تعلق کار کے ساتھ کیا ہے. درود شریف کا تعلق تو منظوری کے ساتھ ہے، اور منظوری ہو جائے تیری عاقبت بہتر ہو جائے تو درود شریف کو دنیاوی خواہشات میں کہاں لایا. آپ ایسا میں رہے نا. تو یہاں سے انسان جو ہے نا یہ اکھڑ گیا کہ جی میں نے بڑی نماز پڑھی ہے. حالانکہ نماز تیرا فرض ہے، اگر وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے تو سمجھ لے کہ تیری عاقبت بن گئی. بڑی نماز پڑھی ہے تو مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا. تو نماز میں مسئلہ حل کرنے کی کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس لیے اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو اللہ کرے تیرا حل ہی نہ ہو. مقصد یہ ہے کہ کیونکہ وہ مسئلہ جو ہے وہ نماز کے ساتھ اللہ نہیں رکھتا. نماز کے ساتھ تو یہ ہے تیرے نماز پڑھنے کی اور تجھے فرصت مل جائے تو یہی تلک بڑا ہے. تجھے قرآن شریف پڑھنے کی اگر خواہش ہی پیدا ہو جائے تو یہی تیرے لیے عافیت بڑی ہے. اور اگر تو اپنے ایمان پر خود ہی ایمان لیا، خود ہی نبی بن کے خود ہی اپنے آپ کلمہ پڑھا لے تو یہ تیرے لیے بڑی کافی ہے. تو جس کو سمجھتا ہے ایمان، ابھی وہ ایمان ہی نہیں ہوا. اس لیے کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. اس لیے آپ ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہر روز اپنے آپ سے کہو کہ اے بھیا ہم ایمان لائیں، اپنے ایمان پر ایمان لاؤ اور اپنے ایمان پر پختہ یقین رکھو کہ آپ کے لیے عاقبت کا راستہ یہی ایمان ہے. جہاں آپ نے اپنے ایمان پر شک کیا پچھلی عبادت بھی ضائع ہو گئی، آگے بھی موقع نہ ملا. اس لیے آپ سب سے پہلے یہ اپنے دل میں فیصلہ کر کے یہ اعلان ہی کر لو اپنے آپ میں
کہ ہم اس اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، اسلام میں ہم داخل ہوتے ہیں کلمہ پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود نہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ یہ حکم اتنا سارا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ نے یہ مان لیا، اب جو ہو سو ہو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہو، غریبی آئے تب بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے برداشت کر کسی کو، اگر امیری آئے تو مسلمان ہونے کے لیے فارمولہ بتایا گیا کہ پیسے آئے تو اس کو یوں تقسیم کرو۔ زکوٰۃ کا مطلب جو ہے اس میں دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں زکوٰۃ میں، کہ لینے والا بھی رہے گا دینے والا بھی رہے گا۔ کیا بات سمجھے؟ آ جاؤ آپ بات سمجھے؟ اس خالی لفظ سے یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی لینے والا رہے گا کوئی دینے والا، دونوں مسلمان ہی ہونے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں دولت مند بھی رہے گا مسلمان اور غریب بھی رہے گا۔ اب امیری کو غریبی میں کنورٹ کرانے کے لیے اسلام کو استعمال نہ کرو، غریبی کو امیری میں بدلنے کے لیے اسلام کو استعمال نہ کرو، اور اسلام کو کسی بات میں استعمال نہ کرو سوائے اس کے کہ یہ تمہارے پاس ایک عافیت کا پاسپورٹ ہے، اور یہ تمہاری عاقبت کے لیے ایک مارکہ ہے، اور یہ تمہارے پاس اس گروہ میں شامل ہونے کا امکان ہے اور جس گروہ کا سربراہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس گروہ میں شامل ہونے کا آپ کے پاس یہ ایک قسم کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ اور آپ اس کو زیادہ تجویزیں نہ پیش کرو، باقی ہمت کے ساتھ کام کرو۔ جب دریا ہے تو تیر کے گزارو، جو کشتی ہے کسی کشتی چھین لو، پرواہ نہ کرو، کام تو اپنی زندگی کرو نا، ہمت ہے نہیں تو خالی دعاؤں سے تو دریا نہیں اعتراض ہوتے۔ اس لیے آپ اپنا دعا کرو، یا پھر زندگی ایسی جن لوگوں نے دریا کراس کیا بغیر ہی کسی ہمت کے دعا کے ساتھ، تو وہ زندگی یہ ختم ہو چکی تھی، یعنی کہ زندگی کی ضرورت سے وہ آدمی نکل چکا تھا، اب ضرورتیں دعا سے پوری ہوتی ہیں کیونکہ ضرورت ہی نہیں اس کی۔ تو جس آدمی کو ضرورت ہی نہ ہو اس کی دعا سے پوری ہو تو پھر کیا پوری ہو؟ مقصد یہ ہے کہ آپ جتنے بھی مقامات ہیں، جب بھی لوگوں کو تقرب ملا اس وقت تقرب ملتا ہے جب دنیاوی خواہشات کی ضرورت ہی نہیں رہتی، تقرب الہی، ورنہ آپ اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ کو استعمال کرنا شروع کر دو، یعنی کہ اللہ کریم کے تقرب کی وجہ سے آپ پہلے اپنے گھر کو بہتر کر لو، اپنے ماحول کو بہتر کر لو، آپ وہ تقسیم کاری دے سکو جو اللہ کریم نے کی ہوئی ہے۔ اس لیے تقرب کی تعریف یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ کا تقرب ملے آپ حالات میں تجویز چینج کی کرو، تبدیلی حالات جو ہے نا یہ آپ کا اپنا کوشش سے ہو، چلو دعا سے بھی ہو، لیکن تقرب کے دم سے جو ہے نا یہ نہ ہو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو گیا لہذا اس نے اپنے کاروبار شروع کر دیے، بڑا کاروبار چمک اٹھا، اللہ کا قرب مل گیا نا، مطلب اللہ کا قرب تو ہو گیا جس کا وہ یہ سمجھو کہ اس کا کاروبار پچھلے بھی اللہ کا فضل ہو گیا، کہتا بڑا اللہ کی مہربانی ہے، کیوں کہتے کاروبار بند ہو گیا، کہتے بس آپ اللہ ہے ہم ہیں دو ہی تو ہیں دکان میں ہم ہیں، کہ نہ کوئی گاہک ہے نہ سامان ہے، بس ایک اللہ ہے اور ایک ہم ہے۔ تو یہ تقرب کی قسمیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے بلکہ یہ بعض اوقات ہم دعاؤں میں گستاخی پیش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ آرزو مانگتے ہیں جس آرزو کے ذکر سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، جو آپ کے لیے ممنوعہ چیزیں ہیں، جو آپ کے لیے ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کی آپ خواہش کرتے ہو اور پھر وہ برملا کرتے ہو کہ دعا میں کرتے ہو، شکر کرو گرفت نہیں ہوتی، کہ آپ جو کچھ مانگتے رہتے ہو اس کو اگر آپ اوپنلی اظہار کرو تو بہت ساری ناروا خواہشات مانگتے ہو اور وہ بھی اللہ سے مانگتے ہو۔ تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اعتقاد کو کہاں تک ہم لے جا چکے ہیں کہ اعتقاد کے ذریعے ناروا خواہش کو ہم پورا ہونا مانگتے ہیں، اور اعتقاد اللہ پر ہے اور ہم دنیا مانگتے ہیں، دین سے دنیا مانگ رہے ہیں، اور ہم عاقبت کے مسافر یا آخرت کے مسافر ہیں، یہاں کا قیام مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہب میں دین کو ادا کر دیا کہ یہاں سے تم نجات پا جاؤ، اور یہاں آپ نجات پانے سے گریز کر رہے ہو، یہی آپ ٹھہرنے کا پروگرام بنا رہے ہو۔ اس لیے دین نے جن مقامات سے دین نے یہ کہا کہ وہ رمل عمل اس سے گریز کرو،
کہ مستقبل بینی سے گریز کرو کہ وہ آپ کا ہو جائے گا، وہ کبوتر اڑ جائے گا، وہ یہ ہو جائے گا، آپ کا یہ نمبر لکی نمبر ہو جائے گا، اور یہاں پر یہ داؤ ٹھیک ہو جائے گا، وہ گھوڑا جیت جائے گا. اس بات سے سب منع کیا اسلام نے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ایسے اعمال جن کا تعلق چانس کے ساتھ ہے وہ منع ہے. اور آپ پھر اس کے اوپر بلے جال پڑتے ہو، کسی کے بجاتے ہو جی میرا کیا ہوگا، تجھے موت آ جائے گی، وہ کیا ہوگا، یعنی کہ میرا کیا ہوگا مستقبل میں. اور مستقبل اگر تمہارا کل کا نام ہے تو پرسوں تو نہیں پوچھتا کیا ہوگا تیرے ساتھ. کل تو جو ہوگا سو ہوگا. ہم آپ کو پرسوں کی بتاتے ہیں کل پرسوں تیرے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر بتاتے ہیں تیرے جانے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی بتاتے ہیں. پوچھنا ہے تو یہ پوچھ کے میں تیرے آخرت کے وقت میں کیا ہوگا جو اگلا دن ہے. اس لیے تو یہ نہ پوچھ کل کیا ہوگا، یہ پوچھ پرسوں کیا ہونے والا ہے اور پھر تیرے بعد کیا ہوگا. تو اس سے پہلے یہاں کیا تھا نہ، تجھ سے پہلے یہاں پر زندگی میں کمی تھی، تیرے بعد کمی ہے. اور تیرے آنے سے اگر ویرانیوں میں اضافہ نہیں ہوا تو آبادیوں بھی کوئی نہیں اضافہ کر گیا. تو مقصد یہ ہے کہ تو اس لیے سوچ کہ تجھے اللہ نے جو ایمان عطا فرمایا اپنے نبی اور نیک بندوں کے ذریعے اور اپنے ماں باپ کے ذریعے، اس کا شکر ادا کرتا جا. باقی اپنی ہمت کرتا جا، محنت کرتا جا، جو مل جائے اس پر شکر ادا کرتا جا. یہ نہ ہو کہ بھی اللہ کریم کا قرب ہو جائے تو آپ اللہ سے وہی چیزیں مانگتے جاؤ اور جو اس نے منع کی ہیں کہ یا اللہ کوئی آپ کی منسٹر کسی سے لو اندازہ لگا. یہ دعا ہماری کہ اللہ سے اب منسٹر ہی مانگتے ہیں تو اللہ کے ہاں جو ان بات میں کیا تعلق کہ اللہ تعالیٰ مطلب میرے پاس پیسہ دے دے کتنا سارا جتنا فرعون کو دیا تھا، اور عاقبت کون سی دے دے موسیٰ علیہ السلام کی. زندگی تو فرعون کی ہو، عاقبت موسیٰ کی ہو علیہ السلام کی. تو یہ بات جو ہم مانگتے ہیں یہ غلط ہے کہ ہم یہاں رخصت ہونے والے ہیں اور ہم یہاں قیام مانگ رہے ہیں. اس لیے اپنے ایمان کو اے مسلمانوں اپنے ایمان کو اور قوی کرو اور اپنے باطن کا سفر اور مضبوط کرو اور اللہ پر جو ہے وہ پختہ یقین کرو کہ آپ کا اللہ جو ہے وہ دعا کے پورا ہونے کا نام نہیں ہے، آپ کے یقین کا نام ہے. سبحان اللہ. دعا جو ہے وہ آپ کی محرومی ہمت ہے. آج کل کی دعا، یہ دعا کیا ہے؟ محرومی ہمت ہے. جو اللہ دشمن گھر جا کے مر جائے، کیوں جا کے مر جائے؟ تیری کمزوری جو ہے یہ دعا بن گئی ہے کہ دشمن مر جائے، دشمن تباہ ہو جائے، اور دشمن کو وہ پرانے زمانے کی جرمن کی یا توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، کبھی توپوں میں کیڑے پڑے. اس لیے آپ ہمت کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے اعتقاد کو پختہ کرو اور یقین کے ساتھ جو ہے اللہ کے سامنے جھکو کہ اس نے جھکنے کا موقع عطا کیا اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ موقع عطا کیا. اس لیے جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں بار بار اچھا میں نے نماز پڑھی ہے تو پھر اسی طرح دے دو مجھے یہ چیز، تو جی کل پھر پڑھی تھی کل بھی، یہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد کوئی چیز مانگنی شروع کر دو. تو یہ تیرا فضل ہے اور تو مہربانی رکھ. اور یہ دعا جو ہے یہ بذات خود جو نماز ہے یہ قبول فرما، یہ دعا کافی ہے کہ بجائے اس کی ہم کوئی اور ہی دعا کرتے جائیں. اور آپ دیکھو کہ اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا کیا کام کیا بغیر دعا کے. آپ کو زندگی دی، آپ نے نہیں مانگی. تمام آپ کی اشیاء دی، آپ نے مانگی نہیں. ماں باپ دیے، مانگے نہیں ہے. چہرے دیے، مانگے نہیں ہے. اب بینائی عطا کی، آپ نے مانگی نہیں ہے. اور آپ کو عقل دیا، شعور دیا، زندگی دی، سارے اسلام دیا، ایمان دیا، یہ مانگے بغیر دیا. تو روٹی نہیں دے گا مانگے بغیر، جبکہ اتنا سے کھا کھا کے تم بوڑھے ہو گئے ہو، اب اور کیا نہیں دے گا وہ. مقصد یہ ہے کہ اتنا عرصہ جب گزر گیا، آدھی سے زیادہ جب زندگی گزر گئی ہے، اب باقی کا آپ کو خطرہ کیا ہے ایمان کی کمزوری کے علاوہ؟ اب جو خطرہ ہے وہ صرف ایمان کی کمزوری ہے، خطرہ کو نہیں ہے. اس بات پہ غور کر لو کہ جس کو آپ خطرہ کہہ رہے ہو وہ ایمان کی کمزوری